الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا يَا جِبَالُ أَوِّبِي مَعَهُ وَالطَّيْرَ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتممه بالخير وبك نستعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. 22واں پارہ 8واں رکوع سورہ سبا کی آیت نمبر 10. 696 نمبر. موبائل میں جن کے پاس قرآن کریم ہے اگر نسخہ موجود نہیں ہے تو اس مقام کو کھول لیں، سورہ سبا کی آیت نمبر 10 کو. پچھلی رکوع کی آخری 3 لفظ ہیں لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ. اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ، بے شک اس معاملے میں دلائل موجود ہے. لِكُلِّ عَبْدٍ مُنِيبٍ، ہر رجوع کرنے والے بندے کے لیے. تو آگے اللہ تعالیٰ نے 2 کامل عبد منیب کا تذکرہ کیا ہے. تھوڑا سا آج پڑھنا ہے، انشاءاللہ اس کے بعد رمضان کے بعد اس کو جاری رکھیں گے، درس قرآن کا سلسلہ. وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور بے شک ہم نے دی داود. لفظ کیا ہے؟ داؤد یا داود. واو کے اوپر الٹی پیش، حمزہ کے اوپر پیش ہو تو پھر داؤد بنتا ہے، لیکن اللہ کے پیغمبر کا نام داؤد نہیں ہے بلکہ کیا ہے؟ داود. واو الٹا پیش وو. داود، ہم نے دی داود کو، حضرت داود علیہ السلام کو، منا فضلا، اپنی جانب سے ہم نے ان کو فضیلت عطا فرمائی. کیا عطا فرمائی؟ اور انسانیت کے لیے سب سے بڑی فضیلت منصب نبوت اور رسالت ہے. انسانوں کے لیے سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ منصب نبوت اور رسالت. لیکن یہ منصب محنت سے نہیں ملتا، پیسے سے نہیں ملتا، اختیار سے نہیں ملتا. یہ اللہ کا انتخاب ہے، وہ جسے چاہے دے دیتا ہے. اور اب یہ سلسلہ مکمل ہو چکا ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر. ہم نے اپنی جانب سے جناب داود علیہ السلام کو فضیلت عطا فرمائی،
ایک فضیلت نبوت اور رسالت کی تھی، اور اس کے علاوہ اللہ تعالی نے ان کو ایک بے مثل اور بے مثال سلطنت عطا فرمائی تھی۔ حضرت داؤد نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے، نبی بھی تھے، بادشاہ بھی تھے۔ تو بادشاہ ہونا سیاسی ہونا ہے نہیں، یہ لفظ بڑا اوپر نا، سیاسی لفظ بنے تو سارے تل ملا بنے، تو بادشاہی تو سیاسی ہوتا ہے۔ حضرت داؤد اللہ تعالیٰ نے ان کو بادشاہت عطا کی، اور پھر ان کے 19 بیٹے تھے۔ کتنے؟ 19۔ ایک بیٹے کو اللہ نے نبوت بھی دی اور بادشاہت بھی دی، 19 میں سے ایک، اس کا نام جانتے ہیں؟ 11 اگلی آتے ہیں، حضرت سلیمان علیہ الصلوۃ، باپ کے بعد بیٹا بادشاہ بنا، موروثیت خان صاحب پٹی پڑھا کے موروثیت، اور بھائی خدا کے بندے، موروثیت بادشاہت میں کون سا جرم ہے؟ نااہلی جرم ہے، موروثیت جرم نہیں ہے۔ ایک عالم ہے، اس کا بیٹا عالم بن گیا تو وہ عام دوسرے مولویوں سے زیادہ ممتاز ہے اپنے باپ کی نسبت کی وجہ سے۔ میں بھی مولوی ہوں، مولانا فضل الرحمان کا بیٹا بھی مولوی ہے، تو دونوں کی حیثیت برابر ہے؟ نہیں ہے۔ میں نے ایک شدید محنت کرنی ہے، اس محنت تک، اس مقام تک شاید پہنچوں یا نہ پہنچوں، لیکن ان کو جو اپنے باپ دادا کی نسبت ملی ہے، اس نے انہوں شروع دن سے ان کو کیا کر دیا؟ ممتاز کر دیا ہے۔ آگے قابلیت کی بات ہے، موروثیت تب نقصان دہ ہے جب قابلیت نہ ہو، اہلیت نہ ہو۔ اہلیت ہو تو موروثیت، لکیر کے فقیر نہ بنا کرو۔ میں غلط بات کہوں تو آپ مجھے ٹوک سکتے ہیں کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، تو یہ موروثیت تھی۔ حضرت داؤد کے بعد کون نبی کون بنا؟ حضرت اسحاق کی اولاد میں 4000 نبی آیا۔ کس کی اولاد میں؟ موروثیت ہے یا نہیں؟ لہذا بات کرتے ہی توڑنا چاہیے۔ حضرت داؤد کو ہم نے اپنی جانب سے فضیلت دی، بے شمار فضیلتیں عطا کی تھیں اللہ نے حضرت داؤد کو۔ ان کو ایک کتاب دی، جس کتاب کا نام کیا ہے؟ جن کو پتہ ہے وہ تو بولے۔ 4 آسمانی کتابیں آئیں، تورات، انجیل، زبور اور قرآن۔ بنی اسرائیلی نبی تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو زبور عطا کی تھی، اور زبور جو کتاب تھی وہ احکامات کی نہیں تھی، وہ احکامات کی نہیں تھی، وہ تسبیحات کی تھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی تسبیحات مذکور تھی، اور حضرت داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تو بڑے خوش الحانی میں پڑھتے۔ لحن داؤدی مشہور ہے۔ امت محمدیہ میں قرآن پڑھتے تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے، تو حضور نے فرمایا کہ ابو موسیٰ تجھے تو داؤدی گلا عطا کیا ہوگا اللہ نے، مزامیر، مزمار، داؤدی گلا۔ تو خوش الحانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن اس کو قرآن پڑھنے میں لگانا چاہیے، گانے میں اس کو نہیں لگانا چاہیے، یہ خدا کی ناشکری ہے۔ لیکن قرآن کو گانے کی طرز پہ نہیں پڑھنا چاہیے، قرآن کو اپنے اسلوب کے ساتھ، اپنے مخارج کے اندر قرآن کو پڑھنا چاہیے، تو خوش الحانی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ تو حضرت داؤد جب زبور پڑھتے نا تو وہ اپنے خادم کو کہتے کہ گھوڑا لے آ، تو وہ گھوڑے کو تیار کرنے جاتا تو حضرت داؤد زبور ختم کر لیتے تھے، ہر وقت پڑھتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے کیسی فضیلت دی، اللہ فرما رہے ہیں ہم نے داؤد کو فضیلت دی، اپنی جانب سے فضیلت دی۔ یا جبال اوبی معہ، اے پہاڑوں اس کے ساتھ تم بھی آواز لوٹاؤ، اوبی پڑھو۔ اللہ نے کن کو حکم دیا؟ پہاڑوں کو۔ والطیر،
اور پرندوں کو بھی حکم دیا کہ تم بھی حضرت داؤد کے ساتھ اللہ کی تسبیحات. حضرت داؤد جب زبور پڑھتے تو پہاڑ بھی ساتھ پڑھتے اور پرندے بھی ساتھ پڑھتے. لیکن عقل پرست طبقہ کہتے ہیں اچھا نہیں جی نہیں، پہاڑ کیسے پڑھتے ہیں؟ پھر وہ عقلی تعبیریں کرتے ہیں کہ جس طرح پہاڑ میں آواز لگائی جاتی ہے تو بعض گشت آواز واپس لوٹ کر آتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بعض گشت تھی. اور خدا کے بندو، اگر یہ بعض گشت ہے یا جبال اوبی معہو، تو یہ بعض گشت ہے تو ایک پرلے درجے کا کافر اگر پہاڑوں میں کھڑا ہو کر آواز لگائے تو اس کی آواز کی بھی بعض گشت ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تو حضرت داؤد اگر اللہ کی تسبیحات زبور میں پڑھتے تھے تو پہاڑ سے وہی واپس آئے، تو بتاؤ یہ فضل بنتا ہے؟ پھر ابھی آپ کا عقل نہیں پہنچی. یہ فضیلت بنتی ہے، یہ کمال بنتا ہے. کمال تو اسی کو کہتے ہیں جو کسی اور کے اندر نہ ہو. جب ہر بندہ پہاڑ کے اوپر کھڑے ہو کر کسی وادی میں آواز لگاتا ہے تو اس کی آواز لوٹتی ہے. اگر داؤد زبور پڑھے تو اسی کی آوازیں واپس لوٹے ٹکرا کر پہاڑ سے، تو یہ کمال نہیں ہے. کمال تبھی بنتا ہے کہ جب وہ باقیوں سے ممتاز ہو، باقیوں سے جدا ہو. لہذا ہر جگہ پہ عقل کے گھوڑے نہیں دوڑانے چاہیے. تو پہاڑ پڑھتا حضرت داؤد کے ساتھ، پرندے پڑھتے حضرت داؤد کے ساتھ. یہ منکرین حدیث کہتے ہیں جی یہ پرندوں سے مراد وحشی انسان ہے جو جنگلوں میں رہتے ہیں، وہ پڑھتے تھے. تو خدا کے خود تو بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں. لیکن علماء حقہ کی ایک جماعت قیامت تک رہنی ہے جس نے دلائل کے ساتھ اہل باطل کا رد کرنا ہے. حضرت داؤد کا یہ معجزہ ہے، اور معجزہ ہی اسی کو کہتے ہیں جو خرق عادت ہو، جس کی عام عادت نہ ہو. بعض گشت ہونا یہ تو عادت ہے، اور پہاڑوں کا پڑھنا یہ خرق عادت ہے. ویسے بھی کائنات کی ہر چیز وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو. تم ان کی تسبیح کو کرتے. لیکن حضرت داؤد کو جو اللہ نے معجزہ عطا کیا تھا، جب پہاڑ تسبیح کر رہے ہوتے تھے تو وہ تسبیح سمجھ آتی تھی. وہ تسبیح یہ مانا یا جبال یاد رہ جائے گا. مزے دی گل ہے عابد سارے درس قرآن فیس بک والا ڈیلیٹ کر چھوڑے. یہ صرف لوگوں نے ادھار لکھی آنا ہوتے کاپی تے بھائی تن نے میں آکھا بھائی کمپیوٹر ہی سیو کی تیا فیس بک پالیسی بنی بھائی اترا سی بوجھ کدے چاہیے بتا مہینے اتنی لائیو مہینے تو اتنے جڑیاں تھی سے ساری اسی اڈائی اساں جس نہیں ہو سکتی. وہ پچھلے میں اج اس دسا بھی وہ سارے جڑا اڑ گئے 20 صورتیں محفوظ رہ گئیاں. اسی پتہ نہیں کتنی تھی وطنے چلو 22 تھی 2 اڑ گئی نہیں پیچھو 20 صورتیں لیکن 2 کیڑیاں وڈیاں ہوٹے. یوٹیوب والا تو تڑا کم نہیں نا تو کہیں ہوری نہ کام ہے وہ تو جڑا کرے نہ پیا اس نہ کام ہے تڑا کام توڑ گیا سارا ٹھیک ہے. تو لیکن وہ مجھے آج اس نے ساتھی نے میسج بھی کیا ہے وہ چونکہ یوٹیوب میں نہیں چلاتا تو اسی سے پوچھ لینا وہ پتہ جتنا سیرت النبی کا مواد ہے وہ ایک لسٹ میں جمع ہے. وہ پورا سیرت النبی آج تک جتنی بیان ہوئی ہے وہ ساری اور 20 صورتیں جس صورت کو آپ اٹھانا چاہیں درس قرآن میں وہ آپ کو مل سکتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کا توفیق دے اگم اڑاون نہیں کہ بچاون نہیں. اچھا چلو بات خیر تن جی اللہ توفیق دیتی اور امانہ نہ دیتی تن دیتی تو کم از کم کام کر چل. تو حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑ پڑھتے تھے. ہم نے حکم دیا پہاڑوں کو ساتھ پڑھو, ساتھ پرندوں کو حکم دیا پڑھو. کیسا سما ہوگا جب حضرت داؤد پڑھ رہے ہوں گے, پہاڑ بھی ساتھ پڑھ رہے ہوں گے, پرندے بھی ساتھ پڑھ. کیسی فضیلت. وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ. میں تو کہہ رہا تھا کہ تھوڑا سا درس ہے لیکن پتہ نہیں جتنے میں نہ ہوتی بن سکنے کے نہیں. وہ اب کئی باتیں ذہن میں آتی ہیں لیکن رہ جاتی ہیں. وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ. ہم نے حضرت داؤد کو ایک فضیلت یہ دی تھی کہ ان کے لیے ہم نے لوہے کو نرم کر دیا. یہی معنی لکھا ہوا ہے, لوہے کو نرم کر دیا. کس طرح نرم؟ حضرت داؤد علیہ السلام کوئی چیز بنانی ہوتی
تو لوہا ہاتھ میں رکھتے تو وہ گندے ہوئے آٹے کی طرح ہو جاتا، جدھر مرضی موڑ۔ اب عقل پرست اور منکرین حدیث یہ کہتے ہیں جی نہیں، اس کی مراد یہ ہے کہ ہم نے حضرت داؤد کو طریقہ سکھایا ہے کہ آگ میں لوہے کو تپاؤ اور پھر نرم کرو۔ اور بھائی یہ تو ہر ذات بھی کر سکتا ہے، تو سب لوہا تپاؤ کے بعد نرم نہ ہو سی۔ ہاں، معجزہ ہونے کا کیا معنی ہے؟ معجزہ ہونے کا معنی یہ ہے کہ جو عادت کے خلاف ہو، حضرت داؤد ہاتھ رکھتے اور لوہا کیا ہو جاتا، یہ ان کو ہم نے فضیلت بخشی۔ اس کا پس منظر کیا ہے؟ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر ابن کثیر میں ایک روایت ذکر کی ہے کہ حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ طرز تھا کہ اپنی حکمرانی کے دور میں رات کے اندھیرے میں بھیس بدل کر نکلتے، لوگوں کے حالات معلوم کرتے اور لوگوں سے حاکم وقت کے بارے میں پوچھتے کہ تمہارا حاکم انصاف کر رہا ہے یا ظلم کر رہا ہے، بھیس بدل کر۔ تو لوگ کہتے نہیں، بڑا انصاف کا دورہ ہے۔ تو ایک دن اللہ تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بھیجا انسانی شکل میں کہ آج تو نے داؤد سے ملاقات کرنی ہے اور کچھ باتیں کرنی ہے۔ حضرت داؤد حسب دستور نکلے تو وہ فرشتہ انسانی شکل میں ملا، تو حضرت داؤد اس سے پوچھ بیٹھے کہ بھئی تمہارا حاکم کیسا آدمی ہے؟ تو اس نے کہا بہت اچھا آدمی ہے، کاش کہ وہ بیت المال سے اپنا اور اپنے گھر کا خرچ نہ چلاتا تو اور اچھا ہو جاتا۔ بیت المال سے حضرت داؤد نے اسی وقت اللہ سے دعا کی، یا اللہ مجھے کوئی ایسا فن عطا کر دے کہ میں اپنے گھر والوں کو اور اپنا پیٹ پال سکوں، اپنا اس دعا کی بدولت اللہ تعالی نے حضرت داؤد کو یہ معجزہ عطا کیا تھا کہ لوہا تو پکڑے گا تو وہ نرم ہوگا، جدھر تو کرے گا وہ۔ پھر کیا ہوا؟ اگلی آیت سنو نا۔ ہم نے اس کے لیے لوہے کو نرم کر دیا، انعمل سابغات، کیا فن دیا؟ پورے زرے بناؤ، پوری سر سے لے کر پاؤں تک بختر بند گاڑی، بلٹ پروف جیکٹ۔ آج یہی سمجھ آ سکتی ہے۔ تو زرے بناؤ، وقدر فی السرد، اور زرہ کی جو کڑیاں ہیں ان کے اندر ایک اندازہ رکھنا ہے، کوئی کڑی بڑی کوئی چھوٹی نہیں، ساری ایک جیسی ہونی چاہیے تاکہ وہ خوبصورت بھی لگے، اور جب ایک جیسی ہوگی تو وہ مضبوط بھی ہوگی، تو اس کا ایک اندازہ بھی مقرر کرنا ہے۔ علامہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں لکھا ہے کہ معاشی کام میں بھی ایک اندازہ مقرر ہونا چاہیے۔ دیگری چھٹی چکرنی دکان میں عمر آر نہیں بھائی، جمعے والی بانگ جڑے تھی نا اس پر حال بڑے انج نہیں کرنا۔ دکان جمعے والے دڑے پہلے چھٹی، ہفتہ پورا کماؤ، جمعہ پڑھو، دھاؤ دو، خوشبو لاؤ، پہلی صف وچ باؤ، اذان تو پہلے مسیتی پڑھ وجو، اٹھ دی قربانی دا ثواب ملے، جمعے تو بات لگے ونے۔ وقدر فی السرد، یہاں اس جملے میں لکھ رہا ہے کہ معاشی ضروریات کے لیے بھی وقت مقرر ہونا چاہیے تاکہ اللہ کو بھی ٹائم دے سکے، عبادات کو بھی ٹائم دے سکے، تلاوت کو بھی ٹائم دے سکیں، دوست احباب کو بھی ٹائم دے سکیں۔ یہ نہیں بس سویرے گیا ڈیوٹی تے بات بجنا آیا کہ رکشا کرنا رات ہی بات ریڈی لا گئی، اللہ معاف فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ بھی ہاتھوں کے حوالے کر دیتا ہے، جب معبود رزق مشکل کشا اور رزق کے اسباب ہاتھ پاؤں کو الہ بنا لیا ہے تو اللہ اسی کے حوالے کر دیتا ہے۔ مولانا محمد احمد باولپوری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے، شاید میں نے آپ کو پہلے بھی کسی موقع پر سنایا، کہ آدمی ایک دن کا رزق عصر تک اکٹھا کرتا ہے، عصر کے بعد اگر لگا ہوا ہے تو وہ اگلے دن کا اکٹھا کر رہا ہے، اس دن کا مکمل ہو گیا ہے۔ بلکہ میں نے شاید یہ بھی آپ کو سنائی ہو، نبی پاک صلی اللہ پچھلے درس حدیث میں گزرا ہے، یہ تو اس کی تو چھٹی ہے، اس سے پہلے تھی، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو صبح اٹھا اور وہ پرامن تھا، اسے کسی دشمن کا خطرہ نہیں تھا، کسی موذی جانور کا اس کو خطرہ نہیں تھا، پرامن اٹھا۔ آج آپ اور میں اٹھیں، کسی کو کوئی خطرہ تھا کسی جانب سے؟ کسی کو تھا تو وہ بتائے، تو ہمیں ایک صفت مل گئی، صبح اٹھا پرامن اٹھا، اور اس دن اس کے پاس صحت بھی تھی، کوئی بخار نہیں، کوئی بلڈ پریشر تیز نہیں، کوئی ہارٹ اٹیک نہیں، وہ دن بھی اس کا کیا تھا؟ صحت مند، اور اس دن کی روزی بھی اس کے پاس ہے۔ میرے نبی نے فرمایا گویا اسے پوری دنیا دے دی تھی۔ اب کل کہیں ویکھا، کل تو آئے گا تو پتہ چلے گا۔ آج کی صحت بھی ہے، آج کا رزق بھی ہے، آج کا امن بھی ہے،
گویا اسے پوری دنیا دے دی گئی. لیکن اس فلسفے سے وہ بچا بچا کے آج ایک بندہ میں دسانا پہ ہے، بھائی فاروق میرے نال ہے، تعزیت پہ گئے کہ اس کا جگر ڈیمیج ہوا، بیٹے نے اس کو جگر دیا، اس کی جو آپریشن تھا اس سارا پروسیس 70 لاکھ روپیہ لگا. میں نے کہا جس نے مفت میں دیا، جس نے ٹانکا لگایا اس نے 70 لاکھ دیا. 70 لاکھ روپے، میں پہلے 70,000 بولا، 70 لاکھ ٹانکا لگانے والے نے. اور بھائی جگر اس نے بیٹے نے دیا تھا، ڈاکٹر نے نہیں دیا تھا، بیٹے نے اپنا جگر دیا. اس نے صرف کیا لگایا تو کتنے لیے پتہ نہیں، کام بھی کتنا کرے سی. جس نے مفت دیا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، یہ نعمتیں چھینے نہیں. ہمارے اوقات بھی ضائع، ہماری صلاحیتی بھی ضائع، ہمارا پیسہ بھی ضائع، اور جو اللہ کے احکامات کے مطابق کماتے ہیں، اللہ کو اپنا پورا ٹائم دیتے ہیں، اللہ ان کو موذیوں سے محفوظ رکھتے ہیں. اور پھر اگر کوئی تکلیف آ جائے تو اللہ اس کے اندر یہ جذبہ رکھتے ہیں کہ اس کو تکلیف میں بھی اللہ کا عشق پیدا ہوتا ہے، اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے. اللہ میں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. تو وقدر فی السرد سے یہ ساری باتیں کہ ان کڑیوں کے اندر بھی کیا رکھنا ہے، اندازہ رکھنا ہے، اس کو بے ڈنگا نہیں بنانا. تو حضرت داؤد نے دعا کی کہ اللہ مجھے کوئی فن عطا کر دے، ہنر سکھا دے. تو حضرت داؤد علیہ السلام روزانہ 1 زرہ بنا لیتے تھے. کتنے؟ 1 زرہ. اور 6,000 درہم میں بیچتے، 2,000 گھر والوں پہ خرچ کرتے، اپنے اوپر خرچ کرتے، اور 4,000 صدقہ کر دیتے. جی 4,000 صدقہ. ہن تک قرضہ منگی تو کوئی نہیں دینا، صدقہ تو بڑی دور نہیں گل ہے. جی کوئی دے باوے تو وقت وہ بیٹھنا، وقت پیچھے وقت رونا، اس نے واپس کوئی نہیں دینا. چلو ایک حدیث سنا دیتا ہوں. جو کسی کو قرض حسنہ دیتا ہے، پھر مدت مقررہ جب آ جاتی ہے، اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے، وہ مہلت مانگتا ہے، یہ مہلت دے دیتا ہے. جتنے دن مہلت دیتا ہے، جتنا قرضہ اس نے دیا تھا، روایت میں آتا ہے ہر روز اتنے قرضے کے بدلے اتنا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. اللہ میں سمجھ نصیب فرمائے. 4,000 صدقہ کا. آج میں نے کئی ساتھیوں کو بھیجی ہے. حضرت عبد الرحمن بن عوف کی زندگی، بالکل غریب تھے، اللہ نے مالدار بنایا تو لوٹاتے تھے لوگوں کے اوپر. آج ہمیں سکھایا گیا بچا کے رکھو. کیوں بھائی؟ ذرا وہ جملہ بھی دس. انا عند ظن عبدی بی، میں، یہ حدیث قدسی ہے، میں بندے کے ساتھ اس کے گمان کے مطابق ہوتا ہوں. یہ جو رکھی اوکھے کمے واسطے نا تے لگنے بھی اتھائیں تے وقت جلے لگنے ہیں نا 70 لاکھ پیا نا بادشاہ نہ رکھے ہوں میں نہ آتے. اجمل قاضی اور ٹرنے لگے رہے. اجمل قاضی ٹرنا. ہاں ایک دفعہ میری کان میں کہنے لگے مولانا کان ادھر کرو. میں نے کہا میرے اوپر 5,000 قرضہ چڑھ گئے. میں نے کہا اللہ بندوبست کرے گا. میں نے پتہ نہیں کسی ساتھی سے بات کی، شام کو اس نے دے دی 5. بس اب میرے اوپر قرضہ نہیں ہے. پھر پتہ چلا اجمل صاحب مغرب کی نماز پڑھ کے آئے یا عشاء کی نماز پڑھ کے آئے اور روح پرواز کر گئی. کسی کا قرضہ نہیں ہے، کوئی ایسی بیماری نہیں ہے. بیٹا جوان فوت ہوا فاروق، اس دن بھی نماز جماعت سے پڑھی مسجد جنازے سے پہلے. بیٹا صدیق جوان فوت ہو گیا، عصر کے ٹائم فوت ہوا اور عصر کی اذان انہوں نے جا کر مسجد میں دی. روتے ہوئے جا رہے تھے، اذان دی. تو ان لوگوں کا اذان بھی ہے. حضور نے فرمایا عبد الرحمن بن عوف کو، عبد الرحمن بن عوف اللہ نے تجھے مال دیا ہے، جنت میں سست روی سے جاؤ گے، کیونکہ مالدار غربا سے لیٹ جائیں گے، حساب و کتاب ان کا مشکل ہو، لہذا جنت میں جلدی جانا چاہتے ہو تو صدقہ کیا کر. پھر عبد الرحمن بن عوف کی زندگی پڑھنا کہ کتنا صدقہ کیا کرتے تھے. لیکن اسیڈا صدقہ بھی جب تک ویلا نہ ہو کے نا ویلفیئر سوسائٹی والے یا مولوی جزاک اللہ ماشاء اللہ ویلا نہ ہو کے تو سیڈا صدقہ وقت بھی نہیں تھی. حدیث میں آتا ہے افضل صدقہ وہ ہے جس ایک ہاتھ خرچ کرے اور دوسرے کو بائیں دائیں صدق کرے، بائیں کو پتہ بھی نہیں چلے. اللہ میں توفیق عطا. تو حضرت داؤد کو اللہ تعالیٰ نے کیا دی؟ ایک ہنر دی. پھر انہوں نے بیت المال سے لینا چھوڑ دی. تو بیت المال سے خلیفہ وقت کے لیے لینا جائز ہے، علماء کے لیے تنخواہیں لینا
دینی ضروریات میں تاکہ وہ وقت دے سکے. لیکن اگر ان کو کوئی اپنا معاشی مشغلہ مل جائے تو نہ لینا بہتر ہے. ناجائز نہیں کہا میں نے، نہ لینا بہتر ہے. حضرت داؤد نے لوہے کی زریں بنائی تو کیا بن گئے بھائی؟ جڑا کم لوہے نہ کرے نا وہ کیا بنتا ہے؟ تو دوبارہ رشتہ دے رہے ہو کیوں بھائی؟ ہمارا ان کا سٹیٹس ہے. میں بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، پیشے کی بنیاد کے اوپر تقسیم کرنا اونچ نیچ کی یہ ہندوؤں کا طریقہ تھا، اسلام کا نہیں تھا. یہ اسلام کا درس نہیں ہے. پیشے کی بنیاد پر اونچ نیچ کی تقسیم صرف ہندوستان میں ہے. کیوں؟ یہاں کون بستے ہیں؟ ہندو. اور ہمارے اندر اثر رسوخ آیا ہندوؤں کی وجہ سے. ہمارے ساتھ رہتے تھے، بگرنا کسی کو پیشے کی وجہ سے حقیر سمجھے گئے. تو حضرت آدم علیہ السلام جولاہا تھے، کھڈی دے کام کرے نے، کھیس بنے نے، کپڑا بنے نے. کون ہوتا ہے جولاہا؟ پاولی قوم نہیں ہے، پیشہ ہے. کوئی حضرت داؤد علیہ حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی، کشتی کی موجد لکڑی سے کشتی بنائی، ترخان. حضرت زکریا بڑھائی تھے، لکڑی سے کام کرنے والے. کس پیغمبر نے اپنے ہاتھ سے کام نہیں کیا؟ جناب رسول اللہ نے بکریاں چرائیں، بکریاں چرائیں. حضور خود فرماتے ہیں مکہ والوں کی بکریاں چرائیں چند قرارید کے عوض. درہم اور دینار لیتے تھے، اس کے تنخواہ لیتے تھے. تو پیشوں کی وجہ سے اگر حقارت پیدا کی گئی تو یہ حقارت اس قوم تک نہیں رہے گی، اس فرد تک نہیں رہے گی. یہ حقارت پیغمبر تک پہنچے گی تو ایمان کا جنازہ نکل جائے گا. بڑے آئے جناب، یہ لاٹری چوں نکلے؟ ہیلو آ رہا نہیں تھا. تم کتوں ہے؟ یہ کون سا عیب ہے؟ القاسب حبیب اللہ، ہاتھ سے کمانے والا اللہ کا دوست ہے. ہاتھ سے مراد حصی ہاتھ نہیں ہے، اس میں جو اس کی صلاحیت، جو توانائی، ذہن لگ رہا ہے، ہاتھ لگ رہا ہے، پاؤں لگ رہے ہے، کوئی صلاحیت جو اللہ تعالی نے جو اس کو دی ہے وہ اس کی کمائی میں لگ رہی ہے. القاسب حبیب اللہ. بات سمجھیے. تو حضرت داؤد علیہ السلام زرہیں بناتے تھے، زرہیں. وَعْمَلُوا صَالِحًا، اور ساتھ یہ بھی فرمایا کہ نیک اعمال کرو. انی بما تعملون بصیر، جو تم کر رہے ہو میں اس کو دیکھ رہا ہوں، میں اس کو. زریں بناؤ اپنی معیشت کے لیے. کیوں بنا رہے تھے؟ معیشت کے لیے. حضور نے ترغیب دی اپنی امت کو، جو اپنی ضروریات سے زائد ہے اس کو خرچ کرو. پھر خود فرمایا خرچ کا مصرف پہلی اپنی ذات ہے، پھر اپنے اہل و عیال ہے، پھر اپنے رشتہ دار ہیں، پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ ان کا حق ہے. آج تو ہم کسی کو دینے کے لیے تیار نہیں. بینک بھرے پڑے ہیں، 7 نسلوں کے ہم دعوے کرتے ہیں کہ ہم ان کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں، اپنے لیے کیا چھوڑ کر جائیں. حضرت داؤد نے دعا کی، اللہ نے ان کو فن عطا کیا زرہیں بنانے کا. لوہا ان کے ہاتھ میں نرم کر دیا، جدھر موڑتے لوہا مڑ جاتا. یہ ایک ایسی چیز اللہ نے پیدا کی ہے. آج ٹیکنالوجی کے عروج کے زمانے میں بھی لوہے سے مفر نہیں ہے. لوہا ایک بڑی اہم آئٹم ہے. اور ساتھ یہ فرما دیا کہ میں معاشی تیرے لیے فن تو بنا رہا ہوں، لیکن وَعْمَلُوا صَالِحًا، کیا کرنا؟ اللہ نے دکان دے دی، اس آقا جی میں نماز تے نہیں ماننا. وَعْمَلُوا صَالِحًا کدھر جائے گا؟ مزدور ہے، نماز نہیں پڑھتا. ہماری تو پشتونوں کے ساتھ دوستی، اللہ اس قوم کو سلامت رکھے. یہ ہم بھیڑ بکری والوں کے ساتھ بڑی گہری دوستی ہے. نماز کا ٹائم ہو جائے نماز پڑھتے ہیں. ہر ڈیرے کے اوپر وہ انہوں نے مسجد بنائی ہے، حالانکہ ڈیرے ان کے کچے ہیں. وہ خانہ بدوش مسجد ہے، ان کی جائے نماز بنی ہوئی ہے. اللہ ہمیں بھی توفیق عطا. اللہ نے فرمایا نیک اعمال کرو، جو تم کر رہے ہو میں اس کو دیکھ رہا ہوں. وہ آج ایک میں سن رہا تھا ایک پروگرام، اس میں ایک عورت تھی، وہ پروگرام کر رہی تھی
صحت کے حوالے سے، تو وہ کہہ رہی تھی کہ زندگی ایک بار ملتی ہے، بار بار نہیں ملتی۔ ہم سے پوچھیں بار بار ملتی ہے؟ امتحان والی ایک بار ملتی ہے، مگر نہ زندگی تو بار بار ملتی ہے۔ یہ لکھ دیتے ہیں قبروں کے اوپر آخری آرام گاہ، ویسے تو پتہ چل سی آخری نہیں ہے، پتہ نہیں آرام گاہ ہے یا جالان گاہ ہے، پتہ نہیں کیا چیز ہے، وہ تو منزل ہے۔ قبر ایک رستہ ہے، اس سے آگے جانا ہے، مقام آگے ہے، عذاب کا ہے یا آرام کا ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آپ خوش قسمت ہے کہ اللہ آپ کو قرآن کی طرف بلاتے ہیں، لیکن جو بغیر نماز کے آ جاتے ہیں وہ بھی اپنی فکر کر لیں۔ یہ ساری محنت اللہ کی اطاعت کے لیے ہو رہی ہے، یہی تو بات سمجھائی جا رہی ہے۔ وَعْمَلُوا صَالِحًا، معاشی ضروریات ہم نے تمہارے ساتھ رکھی ہیں، کسی کو فن مل گیا تو اللہ کا شکر ادا کرو، اور ان فنون میں اللہ کو نہ بھلاؤ۔ بقدر ضرورت تمہیں رزق مل رہے ہیں، بہترین رزق ہے، ضرورت سے زیادہ کے پیچھے مت دوڑو۔ وَعْمَلُوا صَالِحًا، اور نیک اعمال کرو۔ انی بما تعملون بصیر، جو تم کر رہے ہو میں اسے دیکھا۔ اچھا بھائی، کوئی بندہ بتائے پیسوں کو کھایا جا سکتا ہے؟ پیسے نیند پوری کر سکتے ہیں؟ او بھائی، پیسے خرچ ہوں گے تب یہ آسائشیں ملیں گی۔ پیسہ خود تو نہیں کر رہے، بندے کو اندر بند کر دو، پیسوں سے کمرہ بھر دو، بھائی اسی کو کھا نہیں کھا سکتا۔ پیسوں سے آرام بیڈ خریدا جا سکتا ہے، ہیٹر سردی کے لیے، اے سی گرمی کے لیے خریدا جا سکتا ہے، لیکن راحت جس کو نیند کہتے ہیں وہ پیسوں سے نہیں خریدی۔ راتی مالدار آدمی نو پتہ لگے کروڑ روپے میرے کو پیا تے خطرہ اس میں ڈاکو نہ پڑ ویندی تے نیند بڑی آرام نال آسی۔ کروڑ روپے کول پیا تے نیندر شیندر نہیں، بڑے کامیاب ہو گئے پیسے کما کر۔ او بھئی اللہ تعالی ہمیں ایمان کی دولت نصیب فرمائے۔ او بھئی کمانے سے میں منع نہیں کر رہا، کماؤ، لیکن اللہ کے احکامات کی فکر ضرور رکھو، وگرنہ اگر اللہ کے احکامات کو بھلا کر کماؤ گے تو اللہ اسی کے حوالے کر رہے گا، نہ اس میں صحت ہوگی، نہ اس میں تعلقات کی برکت ہوگی، نہ اس میں نیند ہوگی، نہ آرام و سکون ہوگا، اللہ اسی کے حوالے کر دے گا۔ تو حضرت داؤد علیہ السلام پھر اپنے ہاتھ سے کماتے تھے۔ سمجھ لیے آتے ہیں کیا ٹائم ہو گیا؟ 7 بجے، بڑا ٹائم ہے ہوں تو مسیت بھی اپنی اگے کہنی اپنی۔ ولی سلیمان الریح، ہم نے حضرت داؤد کو ایسی حکومت دی۔ ولی سلیمان الریح، لفظ کیا ہے؟ سلیمان، سلیمان اللہ کا پیغمبر۔ اور ہم نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے ہوا تابع کر دی تھی۔ کیا؟ حضرت سلیمان کی حکومت انسانوں پہ تھی، جنات پہ تھی، اور ہوا کے اوپر تھی، اور اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا کے اوپر ان کو حکومت دی۔ 4 آدمی ایسے گزرے ہیں تاریخ میں جنہوں نے پوری دنیا کے اوپر حکومت کی۔ 2 مسلمان تھے اور 2 کافر تھے۔ مسلمانوں میں ایک حضرت سلیمان علیہ السلام اور دوسرے سلطان سکندر ذوالقرنین، اور 2 کافر تھے۔ حضرت سلیمان کو اللہ نے جو حکومت دی، حضرت سلیمان نے دعا کی تھی اللہ تعالی سے، یا اللہ مجھے ایسی حکومت دے کہ میرے بعد بھی کسی کو ایسی نہ ملے۔ ایسی اللہ مجھے ایسی حکومت دے کہ میرے بعد بھی کسی کو، حکومت کی دعا کر رہے ہیں۔ اتفاق الرحمان بنگلہ اسلام آباد مل ونجے جو اس کا حق ہے پٹڑا کھونا۔ حضرت سلیمان دعا کر رہے ہیں اللہ ایسی حکومت دے کہ بعد میں بھی کسی کو نصیب ہو۔ حضور نے فرمایا میں بھی ایسی دعا کرتا، لیکن میں نے حضرت سلیمان کی دعا کی لج رکھ لی ہے، میں نے یہ دعا نہیں کی، کیونکہ انہوں نے دعا میں کہا تھا اللہ بعد میں بھی ایسی کسی کو نصیب ہو۔ اب اللہ بیان کر رہے ہیں ولی سلیمان الریح، سلیمان کے لیے ہم نے ہوا مسخر کر دی، ان کے تابع کر دی۔ کیا ہے؟ ان کا تخت، اس تخت کے اوپر وہ خود بیٹھتے، ارکان حکومت بیٹھتے، سول اور فوجی سارے کرسیاں لگی ہوتی، ہوا اس تخت کو اٹھا لیتی، ہوا اس تخت کو۔ ہاں، یہ عقل کے گھوڑے دڑانے والے بدھو کہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
تمہارا جہاز اسٹیم کی مدد سے اڑ سکتا ہے تو اللہ ہوا کی مدد سے سلیمان کے تخت کو نہیں اڑا سکتا؟ تم محدود قوتوں سے ایسی سواریاں ایجاد کر رہے ہو، لامحدود قوتوں کا مالک وہ نہیں کر سکتا۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، ہم نے سلیمان کے ہوا تابع کر دی، غُدُوُّهَا شَهْرٌ، صبح کو 1 مہینے کی مسافت وہ تخت ہوا کے اوپر چلتا تھا۔ ایک تیز رفتار گھڑ سوار صبح جتنا سفر کرتا ہے 1 مہینے میں، 1 مہینے میں جتنا وہ سفر ادا کرتا ہے طے کرتا ہے، حضرت سلیمان کا تخت ہوا کے اوپر 1 مہینے میں اتنا سفر کرتا، ایک صبح میں اتنا سفر کرتا، صبح سے لے کر دوپہر تک۔ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اور شام کو بھی اس کا سفر کتنا ہوتا؟ 1 مہینے کا۔ بھئی سلطنت جو پوری دنیا کے اوپر تھی تو اللہ نے جہاز بھی ایسا دیا، ساری کابینہ کو تخت پہ بٹھایا، ہوا کو حکم دیا، ہوا 1 مہینے کا سفر 1 صبح میں طے کرتی، اور 1 شام میں دوسرا مہینہ، 2 مہینے میں 1 دن کا سفر حضرت سلیمان کا تخت کرتا تھا۔ بتاؤ ایسی حکومت کس کے پاس تھی؟ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، ہم نے سلیمان کے تابع کر دی۔ وَأَصَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے حضرت سلیمان کے لیے تانبے کے چشمے بہا دی، تانبے کے حضرت تفسیر روایت میں آتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے اللہ تعالیٰ نے تانبے کے چشمے جاری کر دیے، اور وہ گرم نہیں ہوتے تھے، جس طرح ہاتھ سے پکڑتے جو چیز بنانا چاہتے وہ تانبے کے چشمے بہرے، خود نہیں بناتے تھے۔ وَمِنَ الْجِنِّ، ہم نے تابع کر دیے تھے جن ان کے، یہ کوڑے تھنے والا وہ مراد نہیں ہے، یہ اللہ کی دین ہے۔ وہ مجھے ایک بتا رہا تھا کہ ہمارے چھت کے اوپر چڑھا اور چڑھ کے ہمارے بابا کو کہہ رہا تھا میں بسم کر دوں گا، بسم کر دوں، ہوں تو نظر ہی نہیں آنا یہ دڑنا میں ابھرا۔ تو جنات کو تابع کرنا بھائی آزاد مخلوق ہے، ان کو قید میں کرنا حرام ہے، لیکن حضرت سلیمان کو اللہ نے عطیہ دیا تھا کہ جنات کے اوپر بھی تیری حکومت ہے، یہ تیرے تابع ہیں، یہ تیرے تابع۔ من یعمل بین یدیہ باذن ربہ، جو کام کرتے تھے حضرت سلیمان کے سامنے باذن ربہ، کس کے حکم سے؟ سلیمان کے تابع کیے جنات اللہ نے۔ اور بھائی کیڑی وڈی مجھ ہے، چھوٹا جہا بچہ دودھ چو کے نہیں، اونٹوں کی 100 اونٹوں کی قطار ہے، ایک بچہ پکڑ کے لے جا رہا ہے، ہمارے تابع کس نے کی ہیں؟ اسی طرح جنات کو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان کے تابع کر دی، اللہ کے حکم سے حضرت سلیمان کے آگے کیا کرتے؟ کام کرتے۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، ان میں سے جو بھی ہمارے حکم کے آگے سرکشی کرے گا جن، نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ، اس کو ہم آگ کا عذاب چکھائیں گے، جلنے کا عذاب چکھائیں گے۔ جو حضرت سلیمان کا حکم نہیں مانے گا اس کو فرشتے آگ کے کوڑے مارتے اس جن کو۔ جی جن کیڑی شے تو بنا تو اس اگی نہ عذاب دینا، کئی بدھ کر رکھنے عقل، کئی بدھ کرے نا اوور کانفیڈنس، او سیانے انادن جی جڑی شے اگی جو پیدا تھی شیطان جن، اس کو آگ میں عذاب کیا اثر کرے گا؟ وہ کہیں بدھ کو رمان بڑا، کہیں مولوی صاحب کو، وہ جٹ مولوی صاحب ہے مسیتی بیٹھے، انہاں خبر ذرا وڈیرا سارا ایک بینڈ گنا ہے طالب علم ہے، انہاں بینڈ اسے جانے دو ہتھڑ مارنے چنگا جوڑ کے لگا تو پاں پاں کی تھی، اس کہا کیوں چیخنا پیا؟ اس کہا مٹی نے تو بھی بنا دے، بینڈ بھی مٹی نے، یہ اجا نہیں سمجھ آنا۔ اتنے وہ آیا نا مولوی شیر محمد صاحب کو جانے دی علم میں گیا بڑا مسئلہ کلیئر کروا، تے بابا شیرون جڑا کڈاڑے تے چاہ کے ولڑی چ وگا کے نا تے اتو وگائے ہے دو کوزے، اس کہا ہے علم غیب بھی تا کوئی پتہ ہے شیرون پہ چھوانا پیا ان بھی ہوتا اتنے ایک شاہ اور وطنے اور قسمت ویکھنے لوگن یہ غیب دی۔ تے بابا نور محمد بیٹھا ہے تیڑے دادے والی دکاناں چوترے تے مسیتی پیچھے، تے شاہ اور اندر وڑے نا شاہ بنے ہوئے ہے نا ہتھو جڑے شاہ، ٹھیک ہے ہوں تو ہندو بھی شاہ اندر وڑے تے بابا نور محمد فتح اٹھی کے اس منہ تے چاٹ ماری بڑے زور نہیں،
اس کا میرا قصور اس کا تا اپنی قسمت نہ نہیں پتہ تو لوگ نہیں دسانا متنا بس تو اندر ورسے تے چار تے منہ تے دھے تھی سی انہاں دا علاج ہی نہیں کری نا ان نہیں کری اللہ انسان سمجھ نصیب فرمائے جڑا دوپہرے تپنی دھوپتے ہاڑے تے ہاڑے بیٹھا نا سڑک نے فٹ پاتھ تے وہ بھی لوگوں کی قسمت پہ ویکھنا بتائیں کدے اپنی قسمت تے بھی غور کیتا لوگ چھاوتے تے تو دھپت تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی جنات تابع ہو گئے تو اللہ نے فرمایا جو بھی سلیمان کے کاموں میں ہمارے حکم کی نافرمانی کرتا ہم اسے آگ کا عذاب یا یہ دنیا میں یا اس کی مراد آخرت میں بھی ہو سکتی ہے کہ ہم آخرت میں اس کو سزا دیں گے آگ جنات کیا کرتے تھے حضرت سلیمان علیہ السلام کے آگے یعملون لہ ما یشاء من محاریب حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات جیسے وہ چاہتے حضرت سلیمان جیسے چاہتے ان کے لیے محراب بناتے تھے جی کیڑا محراب اسد ہے علی ویک او بھائی یہ محراب نہیں ہے محراب ایک بڑا وسیع مفہوم رکھتا ہے یہ محراب تو صحابہ کے زمانے میں بنایا گیا امام کی سیفٹی کے لیے اور دوسری حکمت یہ تھی کہ ایک صف بچ جائے گی لیکن اساں چنگا کیتا اساں گلیاں تے رکھ چھوڑ مسیحی نے محراب گلی تھی قبضہ مال غنیمت کی طرح پبلک ملکیت کے اوپر قبضہ سجدے تو تھی گئے نا سے جوڑی مسیحی نے محراب حرام ہے حرام یہ قبضہ ہے ناجائز وہاں سجدے کرنے اپنی جگہ پہ اوپر رکھو محراب کو تو یہ اس کے لیے تھا تو حضرت یہ گنبد نما مکانات عبادت خانے محراب ان کے لیے بناتے جنات و تماثیل اور صورتیں بناتے تصویر بنانا حرام ہے شاید حضرت داؤد کی شریعت میں سلیمان کی شریعت میں جائز ہو لیکن علماء نے لکھا ہے کہ ایسی چیزیں بناتے غیر جاندار چیزوں کے بیل بوٹے یہ بناتے نقش و نگار وجفان اور پیالے بناتے کل جواب کیا معنی لکھا ہوا کس طرح کی جیسے حوض جتنے پیالے بناتے تانبے کے چشمے ہم نے بہائے کس کے لیے آگے کام کون کرتے جنات کرتے تھے حضرت سلمان تو بادشاہ تھے وقدور الراسیات اور وہ دیگیں بناتے جمی ہوئی اجمیر پہلے 100 من پکنا ہو سکے 100 کے 1000 بڑی دیگیں جو ایک جگہ سے ہلائی نہیں جا سکتی حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات وہ دیگیں بناتے بڑی بڑی دیگیں بناتے تھے اعملوا آل داؤد شکرا جنات تمہارے تابع ہو گئے پوری کائنات کے اوپر تمہیں حکومت دے دی لہذا تقاضا ہمارا یہ ہے اعملوا آل داؤد شکرا اے آل داؤد تم کیا کرو شکریہ کا عمل کرو جس بندے کو اللہ نے زیادہ نعمتیں دی ہیں اسے تو چاہیے کہ وہ نماز پڑھے تلاوت کرے ذکر اذکار کرے تسبیحات کرے اللہ کی مخلوق کے لیے آسانیاں پیدا کرے لیکن اتنے رجے نے ٹیٹنے جڑا باہر لگ گیا نا اسا کا میں گویا منگاونا ہی منگاونا میں نے کنجریاں منگوانی اللہ تم سے پوچھے گا اس قوم کے اندر گند پھیلا رہے ہو اور اعلانیاں پھیلا رہے ہو اللہ نے یہ نعمتیں اس لیے نہیں تھی اعملوا آل داؤد شکر کرو ایک شکر زبانی ہوتا ہے اور ایک شکر عملی ہوتا ہے اللہ نے جتنی نعمتیں دی ہیں ان نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں صرف نہ کرنا فرما برداری میں صرف کرنا یہ عملی شکر ہے عملی شکر ہے میں نے ایک آدمی کو بندوق دی کہ آپ یہ لے لیں یہ گفٹ ہے تو وہ چاہ کے بندوق میں نے گھر آڑا مار بنے تو شکریہ ادا کیا اس نے تو اللہ کی نافرمانی اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ایک آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے یہ جب غیر محرم کی طرف اٹھتی ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ جس نے کسی غیر محرم کی طرف دیکھا اور پھر نظریں پھیر لی اللہ سے ڈرتے ہوئے اللہ اس کو ایمان کی چاشنی نصیب کرتا ہے وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ اور میرے تھوڑے سے بندے ہیں جو شکر ادا کرتے ہیں کتنے قلیل جیسے وطنا کا کرو تنویر بھئی یہ کملی مخلوق ہے جڑی جناب گھگرو پا کے تے موڑ تے نچنی وطنی اترے
اتنے نہیں، وقلیل من عبادی تھوڑے سے ہیں میرے بندے جو شکر گزار ہے، اللہ ہمیں انہی میں سے بنا دے، آمین تو کہہ دیں۔ فلما قضینا علیہ الموت، خیر میرے اتنے تو سانپ نہیں دیونی، فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے حضرت داؤد کے اوپر موت کا فیصلہ کیا، حضرت سلیمان، جزاک اللہ، حضرت سلیمان کی موت کا کیا کیا، بتا دیا حضرت سلیمان کو بھائی اب تمہاری موت کا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد نے بیت المقدس کی تعمیر شروع کی تھی، حضرت سلیمان علیہ السلام اسی تعمیرات کی تکمیلات کرے، جنات سے سنگ مرمر اٹھوا رہے ہیں، بہت عظیم الشان مسجد بن رہی ہے، اور ادھر کیا ہو گیا، اللہ کی جانب سے حضرت سلیمان کی موت کا فیصلہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ایک محل بنوایا شیشے کا، اور اس محل میں عبادت کے لیے کھڑے ہو گئے، اور اپنی لاٹھی کے سہارے، وہ لاٹھی یہاں تھی، بیٹھے تھے، کھڑے تھے، جس طرح جو انداز بھی تھا، مختلف روایات آتی ہیں، تو اس میں کھڑے ہو گئے دور۔ جنات کی یہ جرت نہیں تھی کہ حضرت سلیمان کو قریب آ کر دیکھ سکے، اتنا رعب تھا۔ حضرت سلیمان وہاں کھڑے ہو گئے اور ادھر روح پرواز ہو گئی۔ ویسے بھی حضرت سلیمان کی عادت تھی، روایات میں آتا ہے کہ وہ جب عبادت کے لیے جاتے تھے نا تو وہ کئی ہفتے عبادت میں لگے رہتے تھے، باہر نہیں آتے تھے۔ جن نہ سمجھا بھائی بھاڑتے کوئی جن تو نہیں سوار ہو گیا۔ حضرت سلیمان کھڑے، فلما قضینا علیہ الموت، جب ہم نے ان کے اوپر موت کا فیصلہ کیا، ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض، تو نہیں دلالت کی ان کی موت کے اوپر، نہیں خبر دی ان کی موت کی، مگر زمین کے کیڑے نے، زمین کے جنات لگے رہے، او سلیمان علیہ السلام کھلیں تیسا دیکھنے پہ اپا کیا تاکل من ساعتا، جو ان کی لاٹھی کو کھا گیا، جو ان کی لاٹھی کو، ایک کیڑا سی دیمک، وہ دیمک لگی حضرت سلیمان علیہ السلام کی روح پرواز کر گئی، دیمت ان کی لاٹھی کو لگی اور رفتہ رفتہ وہ کھا گئی۔ فلما خر، جب حضرت سلیمان علیہ السلام گر پڑے، روح نکل گئی اور جسم اقدس گر پڑا، لاٹھی کے سہارے جو کھڑا تھا، تبینت الجن، تو جنوں کے اوپر اب یہ بات واضح ہوئی، اللہ کانوا یعلمون الغیب، اگر وہ غیب جانتے ہوتے، ما لبثوا فی العذاب المہین، تو اس ذلت کے عذاب میں وہ، روایات میں آتا ہے حضرت داؤد علیہ السلام 1 سال کھڑے رہے بغیر، حضرت سلیمان علیہ السلام لاٹھی کے سہارے، روح نکل گئی ہے، سال کے بعد دیمک نے اس کو چاٹ لیا اور جسم گرا، تو اس نے پتہ لگا بھئی مکاڑا ملی گیا سے داتا، اسی تو سال پورا ہنجے لگے رہے ہیں، مکاڑا ہی ملی ہے نا جنہاں، انہوں نے دل تک نہیں آئے کام کرنے تھے۔ تو بیت المقدس کی تعمیر مکمل ہو گئی، ادھر اللہ تعالیٰ نے اس کیڑے کو لگایا اور کیڑا لاٹھی کھا گیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی موت کا علم ہوا جنات کو۔ اس تو پہلے جن آخنے انہیں ایسی عالم الغیب، ایسی کیوں عالم الغیب، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ما دلہم علی موتہ الا دابۃ الارض، وہ کمیں لگے رہے 1 سال تک، انہیں پتہ بھی نہیں چلا کہ اللہ کے نبی دنیا سے چلے گئے۔ جب ان کا جسم اقدس گرا، اس وقت ان کو پتہ چلا اللہ کانوا یعلمون الغیب، کہ وہ غیب ہو، لوگوں نے بھی پتہ لگ گیا بھائی یہ جاننے شاننے کوئی نہیں۔ چلو میں ان کو جنا آخر ٹائم بہت ہی گیا، ما لبثوا فی العذاب المہین، تو اس ذلت والے عذاب میں ہم نہ ٹھہرے رہتے سال کے بعد۔ تو انہوں نے پھر کہتے ہیں کہ دیمک چھوڑی کہ یہ لکڑی کو کتنے دیر، اس ایسی لکڑی کو کتنی دیر میں، وہ دیمک چھوڑی گئی تو وہ سال کا اندازہ لگایا انہوں نے کہ یہ تو 1 سال پہلے کا واقعہ ہو چکا ہے۔ آج بھی جنات لکڑیوں کے، اس دیمک نے خبر دی تھی نا، تو کئی خبیث جنات آج بھی لکڑیوں کے خونوں کے اندر جا کر پانی اور مٹی ڈالتے ہیں تاکہ تھے یہ پل نہیں راوے، یہ انہوں نے مشکل کشا آئی نا، یہ پل نہیں راوے، جی میں کہیں نہیں کوئی شے مشکل کشا ہوئے، کہیں نہیں کوئی شے مشکل کشا ہوئے۔ بہرحال یہ واقعہ پیش آیا، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جگہ یاد رکھنی ہے، اس سے آگے انشاءاللہ رمضان کے بعد سورہ سبا شروع۔
پڑھ لیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور البتہ تحقیق ترجمہ پڑھاؤں ہے نا وَلَقَدْ اور البتہ تحقیق چلو نہ کمانا اور بے شک آتینا ہم نے دی داود علیہ السلام کو منا اپنی جانب سے فضلاً فضیلت عطا کی یا جبالو اے پہاڑو اب بھی ماہو اس کے ساتھ تم بھی تسبیح کرو وَالطَّيْرَ اور پرندوں کو بھی کہا کہ تم بھی تسبیح کرو وَعَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدِ اور ہم نے نرم کر دیا تھا اس داؤد کے لیے لوہا اَنِعْمَلْ سَابِغَاتِ یہ کہ اس سے پوری پوری زریں بنائیں وَقَدِّرْ فِي السَّرْدِ اور کڑیوں کے درمیان مناسب اندازہ رکھیں وَعْمَلُوا صَالِحًا اور نیک اعمال کرے انی بما تعملون بصیر جو تم کر رہے ہو میں اس کو دیکھنے والا ہوں وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ اور ہوا کو حضرت سلیمان کے تابع کر دیا غُدُوُّهَا شَهْرٌ صبح کا سفر 1 مہینے کے برابر ہوتا وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ شام کا سفر بھی 1 مہینے کے برابر ہوتا وَأَصَلْنَا لَهُ اور بہا دیے ہم نے اس داؤد کے سلیمان کے لیے عین القطر تانبے کے چشمے ومن الجن من یعمل بین یدیہ اور جنات کو بھی ہم نے ان کے تابع کر دیا جو ان کے سامنے کام میں لگے ہوتے بِإِذْنِ رَبِّهِ اس کے رب کے حکم سے وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ اور ان جنات میں سے جو بھی سرکشی کرے گا ان امرنا ہمارے حکم کے آگے نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ ہم اس کو آگ کا عذاب چکھائیں گے یعملون لہو وہ جنات اس سلیمان کے آگے کام کرتے ما یشاء جو سلیمان چاہتے من محاریبا محرابیں بناتے وتماثیلا اور تمثالیں بناتے وجفان اور پیالے بناتے کل جواب حوضوں جتنے وقدور الراسیات اور دیگے بناتے دھری ہوئی یا جمی ہوئی اعملوا آل داود شکرا اے آل داؤد شکریہ والے کام کرو وقلیل من عبادی الشکور اور میرے بندوں میں سے تھوڑے سے ہیں شکر کرنے والے فلما قضینا جب ہم نے فیصلہ کیا علیہ الموت اس سلیمان کے اوپر موت کا ما دلہم علی موتہ نہیں خبر دی ان کی موت کی ان جنات کو الا دابۃ الارض مگر ایک زمین کے کیڑے نے
تأکل من ساتا، جو ان کی لاٹھی کو کھا گیا، فلما خرّا، جب وہ گر پڑے، تبینت الجن، تو ظاہر ہوئی جنات پر، جان لیا جنات نے، اللو کانوا یعلمون الغیب، ایدی باپ شیرون سمجھایا ہے، اللو کانوا یعلمون الغیب، کہ اگر وہ جن غیب جانتے ہوتے تو پتہ چل جاتا نا کہ سلیمان تو چلے گئے ہیں، اسی نہیں لگے کھڑے ہیں۔ اگر وہ غیب جانتے ہوتے، ما لبثوا فی العذاب المہین، وہ اس اہانت والے یعنی تکلیف اور مشقت والے کام میں مبتلا نہ رہتے۔ چلو کہ لگ گئے وہاں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں بھی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا بھائی 6 بندے چاہیے، 4 تو ہو گئے نا۔